دلہن انس تو آفس جا چکا تھا جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے، اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر اس نے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا نہیں کی تھی۔ یہ سب تو اسے بنا مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی، اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کی کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے اسے فراہم کی تھی۔ چاہے وہ اس سے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتہ تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لیا اور پیاز کاٹنے لگ گئی۔ پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئے، یہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیے اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب وہ آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے
پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، وہ بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔